اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو عبادات فرض فرمائی ہیں وہ دو قسم کی ہیں بنیادی طور پہ۔ ایک جسمانی عبادت ہے جیسے نماز، روزہ، حج، تلاوت، تسبیحات، یہ ساری عبادات وہ ہیں جو ایک مسلمان اب جسم سے انجام دیتا ہے۔ کچھ عبادات وہ ہیں جن کا تعلق مال سے ہے، ان میں سے ایک بڑی عبادت زکوٰۃ ہے، صدقۃ الفطر ہے، قربانی ہے، حج میں مال خرچ ہوتا ہے۔ تو جو مال کی عبادت ہے یہ بڑی اہم عبادت ہے اور اس کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عبادت انجام دینے والوں کے بڑے فضائل اور فائدے ارشاد فرمائے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 3 پارے کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کمثل حبہ، گندم کے دانے جیسی ہے کہ گندم کے دانہ کسان ڈالتا ہے زمین میں، اس ایک دانے سے 7 شاخیں پیدا ہوتی ہیں اور ہر شاخ میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے سمجھایا کہ جیسے ایک دانہ ڈالنے سے 7 شاخیں پھر 700 دانے پیدا ہوئے ہیں، اسی طرح ایک مسلمان جب اپنا مال خرچ کرتا ہے، حلال مال ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، دین کی سربلندی کے لیے، انسانوں کی خیرخواہی ہمدردی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اسے 1 روپیہ خرچ کرنے پہ کم از کم 700 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے مزید ثواب بڑھا دیتا ہے، جس کا جتنا زیادہ خلوص ہوتا ہے اور اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے اس کا اتنا زیادہ ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ صبح آسمان سے 2 فرشتے زمین پہ آتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں۔ ایک دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا اچھا بدلہ عطا فرما۔ دوسرا بد دعا کرتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو ضرورت کے موقعوں پہ خرچ نہیں کرتا اس کا مال تباہ اور ضائع فرما۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں فرشتوں کو بھیجتے ہیں، دونوں آ کے روزانہ دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی ضرورت سے زیادہ جو دولت ہو ایک تو اسے خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، دوسرا خرچ کرنے کے کئی مواقع ہوتے ہیں۔ ایک یہ جو موقع ہے دین کی اشاعت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے خرچ کرنا، یہ بڑا عظیم الشان موقع ہے، اس لیے کہ دنیا میں انسان تو بے شمار رہ رہے ہیں لیکن سب سے افضل، سب سے اعلیٰ صد امت مسلمہ ہے، اور امت مسلمہ کو یہ مقام اللہ نے اس لیے عطا فرمایا کہ ان کے پاس اسلام ہے، دین ہے، قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، نبی پاک کی لاکھوں احادیث ہیں۔ تو ان احادیث کو یاد کرنا، محفوظ کرنا، اگلی امت تک پہنچانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا تو آپ نے صحابہ کرام کو پڑھایا، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، اسی طرح احادیث ہم تک پہنچی ہیں۔ تو اسلامی علوم کی حفاظت کرنا اور اس کی آگے اشاعت کرنا یہ بھی مسلمانوں کے ذمے اجتماعی طور پر فرض کفایہ ہے۔ جیسے جنازے کی نماز فرض کفایہ ہوتی ہے، کوئی مسلمان مرد یا عورت فوت ہو جائے اس کو غسل دینا، کفن پہنانا، یہ سب کے ذمے فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی بھی ادا نہ کرے سب گناہگار ہوں گے۔ اسی طرح دین کی حفاظت کے جو مراکز ہیں وہ مدارس ہیں، دوسری جگہوں پہ دین کی تعلیم دی جاتی ہے، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، لیکن محدود پیمانے پر دی جاتی ہے۔ مکمل دین کی تعلیم جو دی جاتی ہے وہ مدارس میں دی جاتی ہے۔ قرآن کریم کے الف لام میم کے الف سے لے کے والناس کے سین تک قرآن کریم مکمل حفظ کرانا، اس کا ترجمہ یاد کرانا، اس کی تفسیر پڑھانا، ہر موضوع سے متعلق ساری احادیث پڑھانا، ان کی تشریح پڑھانا، سارے مسائل شریعت پیدائش سے لے کے وفات تک کے یہ پورا دین جو پڑھایا سمجھایا جا رہا ہے وہ الحمدللہ دینی مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے۔ تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو لوگ دین کی حفاظت کے لیے جمع ہوتے تھے صفہ کے صحابہ کرام، تو حضور نے دوسرے صحابہ کرام کو یہ فرمایا ہوا تھا کہ تم اپنے باغات سے کھجوروں خوشے لا کے یہاں مسجد میں لٹکایا کریں۔ مسجد میں اگر رسی بندی ہوتی تھی تو صحابہ کرام وہاں کھجوریں لٹکا دیا کرتے تھے۔ پھر صفہ کے صحابہ کرام تھے جو علم دین حاصل کرتے تھے وہ اس سے کھا پی لیا کرتے تھے۔ تو اس سلسلہ سے چلا رہا ہے یہ، جب تک ہندوستان میں انگریز نہیں آیا تھا تو اس وقت تک صورتحال یہ تھی کہ لوگ دینی مدارس کے لیے، مساجد کے لیے اپنی زمینیں وقف کرتے تھے کہ میرا ایک مکان وقف ہے، یہ میری جو کاشت والی زمین ہے، اتنے مربع، اتنے قلے، اتنا رقبہ میں نے وقف کر دیا، اس کی آمدن فلاں ادارے کو جائے گی اور اس سے اس کی دینی ضروریات پوری ہوں گی۔ تو اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا، تو الحمدللہ مسلمان تعاون کرتے ہیں اور اپنے مدارس یہ مسلمانوں کے تعاون سے صدقات جاریہ سے چلتے ہیں۔ تو اس میں پھر کئی مدیں ہوتی ہیں، ایک تو طلباء کی تعلیم اور طالبات کی تعلیم کا خرچ ہوتا ہے، کتابوں کا خرچ ہوتا ہے، بجلی کا بل ہوتا ہے، اساتذہ کرام کے وظائف ہوتے ہیں، اسی طرح تعمیر بھی ہوتی ہے۔ تو اس تعمیر پہ بھی خرچ کرنا یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ صدقات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے صدقہ عارضیہ، ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ۔ صدقہ عارضیہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کو کھانا کھلا دیا، اس نے کھانا کھایا، ثواب مل گیا، آپ کو صدقہ ختم ہو گیا، ثواب آپ کو ثواب لکھا گیا۔ اور کسی کو پانی پلا دیا، آپ نے کپڑا پہنا دیا، کسی کو بستر دے دیا، یہ ہے صدقہ عارضیہ۔ صدقہ جاریہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی کو کمرہ بنوا دے، مکان بنوا دے، کسی مسلمان کو، دینی ادارے کو پنکھا دلوا دے، پنکھا لگوا دے، تو جب تک اس سے فائدہ لوگوں کو پہنچتا رہے گا، جس نے وہ چیز وقف کی ہے اس سے مسلسل ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے ہمیں اس توجہ اکثر لوگوں کی نہیں ہوتی، اکثر لوگ 100، 50، 1000، 2000 صدقہ خیرات کر دیتے ہیں لیکن صدقہ جاریہ نہیں کرتے۔ تو حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے۔ ایک حدیث میں اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی مردہ نماز زندگی میں پڑھتا تھا، ثواب ملتا تھا، روزہ رکھتا تھا، ثواب ملتا تھا، لیکن مردہ مر گیا آدمی تو مردہ ہو گیا، اب اس کو نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، اسے ثواب بھی نہیں ملتا۔ لیکن حضور نے فرمایا کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد ہی پہنچتا رہتا ہے۔ تو ان میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے کہ آدمی کو علم چھوڑ جائے۔ حضور نے فرمایا کہ علم ینتفع بہ، علم چھوڑ گیا اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہے۔ علم چھوڑنے کی مختلف شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو ایک آدمی خود عالم تھا اور اس نے اپنے طلباء کو، طالبات کو علم پڑھایا اور وہ عمل کرتے رہے، آگے پھیلاتے پہنچاتے رہے، صدقہ جاریہ اس کے لیے۔ اسی طرح دوسری شکل ایک آدمی کتاب لکھ جائے اور لوگ اسے پڑھتے رہیں، صدقہ جاری ہوگی اس کے لیے۔ تیسری شکل یہ کتاب لکھی تو نہیں آدمی نے، نہ عالم تھا نہ مصنف تھا، اس نے کتاب لکھی، خرید کے کسی کو وقف کر دی، ادارے کو، کہ شخصیت کو، مولانا صاحب کے لیے آپ کتاب کا مطالعہ کرتے رہیں، جب تک وہ پڑھتے رہیں گے تو جس نے وقف کیا اس کا ثواب ان کو ملتا رہے گا۔ تو اسی طرح نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے، اور یہ علم صدقہ جاریہ ہوتا ہے، کتاب قرآن کریم صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ صدقہ جاریہ کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ دینی اداروں میں جو پھر امداد ہوتی ہے مختلف مدوں میں ہوتی ہے، عشر کی مد سے ہوتی ہے، زکوٰۃ کی مد سے ہوتی ہے، فطرانے کی مد سے ہوتی ہے، قربانی کھالوں کی مد سے ہوتی ہے، نفست کا خیرات ہوتا ہے۔ تو جو علماء مدارس چلا رہے ہوتے ہیں تو وہ علماء مفتیان کرام مشورہ کرتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ پیسے ہم کیسے اور کہاں خرچ کریں، تو پھر علماء مفتیان کرام کو بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ تو اس پہ اعتماد رکھنا چاہیے کہ جو علماء خرچ کرتے ہیں وہ دینی طریقے کے مطابق ہی خرچ کرتے ہیں، اور شریعت میں بڑی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں۔ جیسے میں نماز کی مثال عرض کروں کہ نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، لیکن اگر واقعی کسی آدمی کو عذر ہو، مرد کو یا عورت کو، ٹھنڈا پانی نقصان دیتا ہے، پھر مسئلہ یہ ہے کہ گرم پانی سے وضو کر لیں، گرم پانی سے وضو نہ کر سکیں، کوئی ایسی بیماری جسم میں ہے تو پھر شریعت کہتے ہیں تیمم کر سکتا ہے۔ متبادل شکل آگے دیکھیں۔ اور نماز میں قیام فرض ہے، کھڑا ہونا، کھڑا نہ ہو سکے، واقعی مسئلہ ہو تو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے نہ پڑھ سکے تو وہ لیٹ کے ہی پڑھ سکتا ہے۔ روزے کی صورتحال بھی یہی ہے کہ روزہ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، شعبان کا مہینہ ہے، اس میں روزے فرض ہیں، مرد پہ بھی اور عورت پر بھی۔ البتہ جو مجبوریاں ہیں مردوں کی یا عورتوں کی تو ان میں شریعت نے اجازت دی کہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں قضا کر لیں۔ مثلاً ایک آدمی مسافر ہے یا وہ فصل کاٹ رہا ہے، اگر فصل نہ کاٹے رمضان میں تو پھر روزہ فصل ضائع ہو جائے گی،
تو شریعت کہتی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، بعد میں قضا کر لے، فی الحال فصل کاٹ دے. یا کوئی عورت اسی طرح اس کا کوئی شرعی عذر ہے، اس کے لیے مسئلہ روزہ چھوڑ دے، وہ بعد میں قضا کرے. کوئی عورت امید سے ہے، بچے کی امید سے ہے، فی الحال روزہ اسے نقصان دیتا ہے تو شریعت روزہ چھوڑ دے، بعد میں قضا کر لے. کسی عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے تو اس کے لیے مسئلہ یہ روزہ چھوڑ دے، بعد میں قضا کر لے. بچہ کسی عورت دودھ پیتا ہے، اگر ماں روزہ رکھے، دودھ نہیں پیدا ہوگا، بچے کو دودھ نہیں ملے، بچہ دودھ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ وہ فی الحال روزہ چھوڑ دے، بچے کو دودھ پلائے، پھر بعد میں قضا کر لے. کتنی میں شکلیں ہیں. تو شریعت میں ہر چیز کا متبادل ہے، صرف ایک ہی حکم نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ کام بس ایسے ہی کرنا ہے. خواہ کتنی ہی مشقت پیش آئے، تکلیف پیش آئے، دشواری پیش آئے، آپ نے اس طریقے سے ہی کرنا ہے، ایسا نہیں ہوتا. بلکہ حالات کے اور افراد کے بدلنے سے مسائل تبدیل ہو جاتے ہیں، اور جو علماء مدارس میں خرچ کرتے ہیں وہ الحمدللہ مسائل کے مطابق ہی خرچ کرتے ہیں. اس لیے ان پر اعتماد کر کے اپنی صدقات وغیرہ زکوٰۃ ان کے حوالے کر سکتے ہیں جہاں دین کام ہو رہا ہو، جو مدرسہ کوئی عالم دین چلا رہے ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.